سورج غروب ہو چلا تھا۔ انہوں نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھوک، پیاس اور اتنا زیادہ چلنے سے ان کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ سورج غروب ہو گیا تو مسعود بن سہیل کے ایک ساتھی نے اذان دی۔ پھر مسعود کی امامت میں دونوں ساتھیوں نے نماز مغرب ادا کی۔ بن سامر اور عینی انہیں دیکھتے رہے۔ عشاء کے وقت پھر ان میں سے ایک نے اذان دی اور مسعود نے باجماعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہ تینوں اکٹھے ہی لیٹ گئے۔ بن سامر اور عینی بھی ان کے قریب لیٹے تو مسعود نے بن سامر سے کہا کہ وہ میاں بیوی ہیں، اس لیے وہ ان سے دور جا کر سوئیں۔ وہ دونوں اٹھ کر ان سے کچھ دور چلے گئے۔ عینی اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت بن سامر پر بھی طاری تھی۔ کیا ان تینوں پر تمہیں اعتماد ہے؟ عینی نے بن سامر سے پوچھا۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بن سامر نے جواب دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا جب میں سمندر میں کودا تھا۔ میں نہتا ہوں، اگر ایسا وقت آن پڑا تو ان سے خنجر چھیننے کی کوشش کروں گا۔ سو نہ جانا بن سامر، عینی نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ بن سامر پر نیند کا غلبہ ہوا جا رہا تھا، لیکن وہ اس کوشش میں تھا کہ وہ نیند پر غالب آ جائے۔ اسے احساس تھا کہ عینی نو عمر بھی ہے اور بے حد حسین بھی۔ اگر اس کے اپنے ہم مذہب بھائی نے عینی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو یہ تو مسلمان ہیں، ان پر بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ دونوں اپنے آپ پر جبر کر کے جاگتے رہے۔ تینوں مسلمان گہری نیند سوئے رہے۔ رات آدھی گزری ہوگی کہ نیند نے بن سامر اور عینی کو دبوچ لیا اور وہ گہری نیند سو گئے۔ اچانک ایسی آوازیں بلند ہوئیں جیسے چند آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں اور چیخ چلا بھی رہے ہوں۔ بن سامر اور عینی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے مسعود بن سہیل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ اتنی گہری نیند سوئے تھے کہ جاگے ہی نہیں۔ بن سامر کی خوفزدہ نظریں نخلستان کے بند پر گئیں تو چاندنی میں اسے صحرائی لومڑیاں نظر آئیں جو اس کے دوستوں کی لاشوں پر لڑ پڑی تھی اور ان لاشوں کو کھا رہی تھی۔ دونوں پھر لیٹ گئے اور سو گئے۔ اب انہیں اذان کی آواز سنائی دی اور وہ جاگ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسعود کا ایک ساتھی بند پر کھڑا اذان دے رہا ہے اور اس کے ساتھی پانی کے قریب بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ سو جاؤ عینی، بن سامر نے کہا، یہ تینوں نماز پڑھیں گے۔ دونوں لیٹ گئے اور پھر گہری نیند میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مسعود نے بن سامر کو جگایا اور کہا کہ چلنے کا وقت ہو گیا ہے اور اگر وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ میں اکیلا تو کہیں نہیں جاؤں گا، بن سامر نے کہا۔ تمہاری منزل تک تمہارا ساتھ دوں گا، پھر آگے جاؤں گا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ مسعود نے پوچھا۔ بن سامر نے فوری جواب نہ دیا۔ عینی کی طرف دیکھا، پھر سر جھکا لیا اور پھر مسعود کی طرف دیکھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے مسعود کے سوال کا صحیح جواب معلوم ہی نہیں۔ مسعود نے اپنا سوال دہرایا تو بن سامر نے سر جھکا لیا۔ کیا تمہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں؟ مسعود کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ نہیں، بن سامر نے جواب دیا۔ منزل کا پتہ نہیں اور اپنے مقصد کے متعلق کوئی شک نہیں۔ ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، مسعود نے کہا۔ اگر چاہو تو اپنا مقصد ہی بتا دو۔ معلوم ہوتا ہے تم اس علاقے سے واقف نہیں۔ اگر تمہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے، اگر نہیں تو ہم تمہیں یہیں سے الوداع کہہ دیں گے۔ میں تمہارے سلوک سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ چاہتا ہوں اپنا مقصد تمہارے سامنے رکھ دوں۔ میں بڑا ہی پکا عیسائی ہوں۔ عیسائیت اور کسی کی عیسائیت کے خلاف میں ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان دو دوستوں نے میرے عقیدے کو متزلزل کر ڈالا ہے۔ یہ دونوں بھی بڑے پکے عیسائی تھے۔ ہمارے دلوں میں دو قوموں کی نفرت بھری ہوئی تھی، ایک رومی اور دوسرے مسلمان۔ میں قبطی عیسائی ہوں اور ہمارا پیشوا بنیامین ہے۔ تم شاید بھول گئے ہو، مسعود نے کہا۔ جہاز میں تم مجھے عیسائی سمجھ کر اپنا یہ مقصد بتا چکے ہو۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ تم شام جا رہے تھے، لیکن طوفان نے تمہیں اپنی منزل سے دور یہاں لا پھینکا ہے۔ تم شام کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے جا رہے تھے۔ ہاں، بن سامر نے کہا۔ میں اسی مقصد کے لیے جا رہا تھا، لیکن اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ مسعود نے پوچھا۔ اب کیوں نہیں جاؤ گے؟ اگر تمہیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو میں تمہیں اس خطرے سے آزاد کرتا ہوں۔ اپنی بیوی کو ساتھ لو اور چلے جاؤ۔ ہم مدینہ جا رہے تھے کہ طوفان نے جہاز کو ہماری بندرگاہ تک نہ پہنچنے دیا اور یہاں لے آیا۔ ہمارے ساتھ مدینہ چلو اور وہاں سے میں تمہیں شام کے راستے پر ڈال دوں گا۔ پہلے دیکھوں گا کہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔
وہاں سے مدینہ بہت دور تھا۔ مسعود اور اس کے ساتھی جاسوس تھے اور انہیں ایسی تربیت دی گئی تھی کہ رات کو ستاروں اور دن کو سورج کو دیکھ کر اپنی منزل کی سمت معلوم کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ صحرا کے بھیدی تھے۔ بن سامر پر دراصل بددلی چھا گئی تھی، جس سے اس کے ارادے اور مذہب کے ولولے بھی متاثر ہوئے تھے۔ مسعود اور اس کے ساتھی غالباً اس کی یہ جذباتی کیفیت سمجھ گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کا ان کے ساتھ چلنے پر اعتراض نہ کیا۔ اپنا ارادہ تو وہ بتا ہی چکا تھا۔ مسعود نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ سفر کی اگلی رات آئی تو یہ بھی آسمان تلے بسر کرنی پڑی۔ بن سامر اینی کے ساتھ ان تینوں سے الگ لیٹ کر سویا۔ وہ رات بھی دونوں نے ڈرتے ڈرتے گزاری۔ انہیں شاید ابھی یقین نہیں آیا تھا کہ کوئی اتنے اونچے کردار کا شخص بھی ہو سکتا ہے جو ایسی خوبصورت اور دلنشین لڑکی کو نظر انداز کر دے۔ بن سامر کی مجبوری تو یہی تھی کہ وہ تنہا تھا اور اس کے ہمسفر 3 آدمی تھے۔ اس کا خوف بجا تھا، لیکن وہ رات بھی خیریت سے گزر گئی۔ اس کے بعد جو رات آئی وہ ایک آبادی کے قریب گزری۔ وہاں سے انہیں کھانے پینے کا سامان مل گیا، جس سے ان کا باقی سفر آسان ہو گیا۔ اس کے بعد 2 اور راتیں آئیں اور وہ بھی کھلے آسمان تلے گزری۔ بن سامر کے دل سے اب خوف نکل گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تینوں اینی کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ وہ ہر نماز باجماعت پڑھتے اور مسعود بن سہیل مکی امامت کراتا تھا۔ مسعود کو زیادہ دلچسپی بن سامر کے ساتھ تھی۔ مسعود اسے کوریدتا رہتا اور اس کے سینے میں چھپی ہوئی باتیں نکلوانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ بن سامر اب مصر کے قبطی عیسائیوں اور رومی فوج کے متعلق اس طرح باتیں کرنے لگا تھا جیسے وہ مسلمان ہو اور چاہتا ہو کہ مصر پر مسلمان فوج کشی کریں۔ اس نے مسعود کو ایک روز صاف الفاظ میں بتایا کہ رومی فوج میں اب وہ تاب و طاقت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ شام کی طویل جنگ، شکستوں اور پسپائیوں نے اس فوج کا دم خم توڑ دیا تھا۔ بن سامر نے یہ بھی بتایا کہ اس سے مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ یہ فوج فوراً ہتھیار ڈال دے گی۔ اس کے جرنیل اس فوج کو ایک بار پھر پہلے والی رومی فوج بنا رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی خوبیاں اور اپنی فوج کی خامیاں دیکھ لی تھیں۔ آخر وہ مدینہ پہنچ گئے۔ بن سامر کے دل میں اب کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی تھی جو اس نے ان 3 مجاہدین سے چھپائی ہو۔ مدینہ پہنچے تو مسعود نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کہاں جائے گا۔ کہیں بھی نہیں، بن سامر نے جواب دیا۔ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ میں یہاں اس ارادے سے آیا ہوں کہ مجھے اور اینی کو اسلام میں داخل کر لیں۔ پھر سوچ لو، مسعود نے کہا۔ تم پر کوئی جبر نہیں۔ اگر تم قبول اسلام نہیں کرو گے تو بھی میں تمہیں اس ٹھکانے تک پہنچا دوں گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ مسعود بھائی، بن سامر نے کہا، دراصل میں تم تینوں کے کردار سے متاثر ہوا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ عرب کے لوگ جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے۔ اسلام نے آ کر عربوں کو ذلت اور پستیوں سے نکال کر انسانیت کے اونچے مقام تک پہنچایا، جو میں نے عملاً دیکھ لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اینی اکیلی تمہارے ساتھ ہوتی تو بھی تم اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے جو میرے ہم مذہب دوستوں نے کیا ہے۔ مسعود اور اس کے دونوں ساتھی بن سامر اور اینی کو اپنے سالار کے پاس لے گئے اور اسے ان دونوں کے متعلق ساری بات اور پھر بن سامر کی خواہش بتائی۔ اس دور میں سالار امامت کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ سالار نے بن سامر اور اینی کو ہلکا بگوش اسلام کر لیا اور اسے مسعود کے ہی حوالے کر دیا کہ وہ اسے اسلام سے واقفیت کرا دے۔ بن سامر نے مصر، رومی فوج اور قبطی عیسائیوں کے رویے اور ارادوں کی جو باتیں سنائی تھیں وہ مسعود نے اس سالار کو سنائی۔ یہ بڑی قیمتی باتیں تھیں جو ظاہر ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائی گئی ہوں گی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاسوسی کا بڑا ہی عقل مند اور قابل اعتماد نظام موجود تھا۔ ایسا کہنا غلط ہوگا کہ بن سامر اتفاق سے اپنے جاسوسوں کو نہ ملتا اور وہ اپنے عیسائی دوستوں سے بددل نہ ہوتا تو اس کے سینے سے کوئی راز ہی نہ نکلتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہ چل سکتا کہ مصر کے حالات کیا ہیں اور ہرقل کے ارادے کیا۔ مسعود اور اس کے 2 ساتھی مصر میں جاسوسی کے لیے ہی تو گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی جاسوسوں کو وہاں بھیجا گیا تھا اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر مصر جاسوس بھیجے تھے، کیونکہ مصر کی فتح ان کے دل و دماغ پر ہر وقت غالب رہتی تھی اور انہیں پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن امیر المومنین انہیں مصر پر فوج کشی کی اجازت دے ہی دیں گے۔ طاعون کی وبا ختم ہو چکی تھی۔ یہ وبا مجاہدین کے لشکر کے ایک خاصے حصے کو کھا گئی تھی۔ لشکر کی نفری پوری کی جا رہی تھی، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہوئے جا رہے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ امیر المومنین کے ساتھ انہوں نے قحط سے پہلے تفصیلی گفتگو کی تھی اور ان پر واضح کیا تھا
کہ مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اب وبا ختم ہو گئی تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، جس میں اجازت چاہی کہ وہ مصر کی طرف پیش قدمی کریں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مصر سے جو اطلاعیں مل رہی ہیں ان سے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے مزید وقت ضائع کیا تو ہرقل شام پر فوج کشی کر دے گا، یا تازہ اطلاعات کے مطابق شام کے عیسائی قبائل کو بغاوت پر اکسایا جائے گا۔ اگر بغاوت ہو گئی اور مجاہدین کے لشکر بغاوت ختم کرنے میں مصروف ہو گئے تو ہرقل یقیناً حملہ کرے گا اور اس کا انجام شکست ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پر حملے کے حق میں تھے، لیکن وہ اپنے مصاحبوں اور صحابہ کرام سے صلاح مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ اور دوسرے مصاحبین میں کچھ تو اس کے حق میں تھے اور زیادہ تر اس کے خلاف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مصر پر فوج کشی ملتوی ہوتی رہی اور قحط نے پھر وبا نے آن لیا۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی مسئلہ چھیڑ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے اس پر غور کیا۔ انہیں بھی مصر کے تازہ حالات، ہرقل کے ارادے اور قبطی عیسائیوں کے رویے کی مکمل تفصیلی اطلاعات مل چکی تھیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل پیش کی اور جس خطرے کا اظہار کیا تھا، یہ پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ آخر انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا۔ پیغام لے جانے والے قاصد کا نام شریک بن عبدہ تھا۔ اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسریہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ قاصد وہاں پہنچا اور پیغام دیا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا کہ طاعون نے ہمارے لشکروں کی تعداد کم کر دی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں سے کہو کہ وہ تمہارے لشکر میں شامل ہو جائیں اور مصر کی طرف پیش قدمی کریں۔ اس دور میں لشکر اسی طرح رضاکارانہ طور پر تیار کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے چل کر لشکریوں کو باقاعدہ فوجی بنا دیا اور ان کی تنخواہیں مقرر کر دی تھیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حکم کے منتظر تھے۔ انہوں نے محاصرہ معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور بیت المقدس جا پہنچے۔ وہ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جلدی جلدی میں کچھ لشکر اکٹھا کر لیا اور کچھ نفری پہلے لشکر سے لے لی اور کوچ کر گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد 3500 تھی اور بعض نے تعداد 4000 لکھی ہے۔ اس لشکر میں گھڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ لشکر کی تیاری سے پہلے ہی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو جوابی پیغام دے دیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ وہ فلسطین اور شام سے کمک نہیں لینا چاہتے تاکہ یہ علاقے کمزور نہ ہو جائیں۔ ان کے لیے کمک مدینہ سے بھیجی جائے جو انہیں مصر کے راستے میں ملے۔ انہیں پوری امید تھی کہ مدینہ سے انہیں اچھی خاصی کمک مل جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ جو لشکر وہ ساتھ لے جا رہے ہیں یہ دیار غیر میں جا کر لڑنے کے لیے کافی نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ میں جلد بازی اس لیے کی تھی کہ انہیں یہ خبر مل گئی تھی کہ مدینہ میں اور ایوان خلافت میں جو حضرات مصر پر فوج کشی کے خلاف تھے وہ پہلے سے زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کر کے انہیں قائل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا حکم واپس لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ ایسی صورتحال پہلی بار پیدا ہوئی تھی کہ ان کی شدید مخالفت ہوئی اور انہیں یہ احساس بھی ہوا کہ انہوں نے ان تمام حضرات سے آخری بار صلاح مشورہ کیے بغیر یہ حکم بھیج دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی گہری غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلا لیا جائے۔ تاریخ کے مطابق انہوں نے پیغام میں یہ الفاظ لکھے: اگر تجھے میرا یہ خط مصر کی سرحد پار کرنے سے پہلے مل جائے تو وہیں سے واپس بیت المقدس چلے جاؤ، اور اگر تم مصر کی سرحد میں داخل ہو چکے ہو تو پیش قدمی جاری رکھو، میں تمہارے لیے کمک بھیج دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام اپنے قاصد شریک بن عبدہ کو دیا اور کہا کہ وہ کم سے کم رکے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے جائے اور پیغام عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دے۔ جس وقت قاصد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا وہ رفاح کے مقام پر تھے۔ انہوں نے پیش قدمی بڑی سست رفتار سے کی تھی اور وہ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ اس سست رفتاری کی وجہ یہ تھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی کمک کے منتظر تھے جو انہیں یقین تھا کہ آ جائے گی۔ کمک کے آ جانے کے بعد وہ پیش قدمی کی رفتار تیز کرنا چاہتے تھے۔ یہاں تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ جب قاصد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اور اس نے بتایا کہ امیر المومنین کا پیغام لایا ہے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام لے تو لیا لیکن پڑھا نہیں۔
اس کی بجائے وہ چلتے گئے اور قاصد سے مدینہ کی باتیں اور خبریں پوچھتے رہے۔ آخر وہ رفاح سے بہت آگے نکل گئے اور ایک گاؤں آ گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ کس ملک کا گاؤں ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ مصر کا گاؤں ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پیغام کھول کر پڑھا۔ اپنے ماتحت سالاروں کو بلا کر یہ پیغام سنایا اور کہا کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ مصر میں داخل ہو چکے ہو تو پیش قدمی جاری رکھو۔ تم سب دیکھ رہے ہو کہ ہم مصر میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا پیش قدمی جاری رہے گی۔ انہوں نے قاصد کو پیغام کا جواب لکھ کر دیا کہ ان کا لشکر مصر کی سرحد سے آگے آ گیا ہے، اس لیے کمک فوراً بھیجی جائے۔ انہوں نے قاصد کو ہی گواہ بنا لیا کہ لشکر مصر کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں سے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کمک کی بجائے قاصد آیا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ واپسی کا حکم آیا ہے۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور ان کے احکام کا اندازہ تھا۔ کسی طرح انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں کہ ایک حکم دے کر اس کی منسوخی کا حکم بھی بھیج دیں۔ انہوں نے ضرور لکھا ہوگا کہ مصر میں داخل ہو گئے ہو تو پھر پیچھے نہ آنا، آگے ہی بڑھنا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گمان صحیح نکلا۔ اس سے آگے ان کے سامنے مصر کا ایک مشہور مقام عریش تھا۔ یہ درمیانے درجے کا شہر تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو محاصرے میں لینا چاہا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں رومی فوج کا ایک سپاہی بھی نہیں تھا۔ مجاہدین نے شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے آگے 70 میل دور مصر کا اتنا ہی بڑا ایک اور شہر فرما تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش تھے کہ انہوں نے رومیوں کو بے خبری میں آن لیا ہے اور وہ اگلا شہر بھی اسی طرح فتح کر لیں گے۔ انہوں نے ایسی پریشانی کا اظہار کیا ہی نہیں کہ کمک ابھی نہیں پہنچی، لیکن یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش فہمی تھی۔ ان کا لشکر جو ہی مصر کی سرحد میں داخل ہوا تھا، مصر میں مکوکس اور جرنیل اطربون کو اطلاع مل گئی تھی۔ مصر کے حکمران مکوکس نے یہ بہتر سمجھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو اور آگے آنے دیا جائے۔ اس نے اطربون سے مشورہ کیا کہ عریش سے فرما تک 70 میل لمبا چوڑا صحرا ہے، مسلمانوں کو صحرا میں شکست نہیں دی جا سکتی، انہیں آگے آنے دیا جائے۔ اطربون نے مکوکس کا مشورہ قبول کر لیا اور بڑی تیزی سے یہ کارروائی کی کہ عریش سے اپنی تمام فوج نکال کر 70 میل پیچھے فرما کے شہر میں اکٹھی کر لی اور اس شہر کا دفاع اور زیادہ مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش فہمی میں ناکافی لشکر کے ساتھ بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اگلے شہر میں بھی مزاحمت نہیں ملے گی اور وہ امیر المومنین کے مخالفین کو غلط ثابت کر دیں گے، مگر انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رومیوں نے ان کے لیے پھندا تیار کر رکھا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مصر کے شہر فرما کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے مصر کا ایک شہر عریش بغیر مزاحمت لے لیا تھا۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تو تھے کہ اگلا شہر فرما بھی اسی طرح آسانی سے لے لیں گے، لیکن وہ بہت ہی محتاط ہو کر پیش قدمی کر رہے تھے۔ احتیاط تو لازمی شرط تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ لشکر تھا ہی کیا، 3-3.5 ہزار نفری ان کے ساتھ تھی۔ پیش قدمی کی رفتار ذرا کم اس امید پر رکھی کہ مدینہ سے کمک پہنچ جائے۔ پھر یہ وجہ تھی کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوش مند اور تجربہ کار سالار یہ عنصر تو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے تھے کہ رومی فوج مقابلے میں آئے گی ہی نہیں۔ وہ سب صحرائی علاقہ تھا۔ مجاہدین اسلام کا لشکر اونٹوں کی طرح بڑے آرام اور اطمینان سے چلا جا رہا تھا، جیسے اس کے نیچے ہموار اور بڑی پکی زمین ہو۔ رومی حکمران مکوکس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ صحرا میں مسلمانوں کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں۔ پہلا پڑاؤ کیا گیا۔ مدینہ سے کمک تو نہ آئی۔ حلب سے حدید بن مومن خزرج اپنی بیوی شارینہ کے ساتھ آن پہنچا اور سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ اگلے روز مدینہ سے ایک اور تجربہ کار جاسوس مسعود بن سہیل مکی پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ فہد بن سامر تھا اور اس کی بیوی عینی بھی اس کے ساتھ تھی۔ بن سامر اور عینی نے اسلام قبول کیا تھا تو بن سامر کا نام فہد بن سامر رکھا گیا تھا، لیکن عینی نے اپنا نام عینی ہی پسند کیا تھا۔ مسعود بن سہیل مکی کو مدینہ سے امیر المومنین نے بھیجا تھا۔ وہ مصر سے اچھی طرح واقف تھا اور جاسوسی کے لیے وہاں کچھ عرصہ گزار آیا تھا۔ فہد بن سامر مدینہ میں ہی تھا اور وہ رضاکارانہ مسعود کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اسے کسی سے حکم لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ عینی پیچھے اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ فہد بن سامر کو قبول اسلام کے بعد مدینہ میں رکھا گیا اور اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی اسے کوئی کام نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی دیکھنا تھا کہ وہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں۔
وہ فراغت سے بہت ہی پریشان تھا اور اس نے کئی بار کہا تھا کہ وہ رومیوں کے خلاف میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے اور اگر اسے جاسوسی اور تخریب کاری کا کام دیا جائے تو وہ کامیابی سے کر سکتا ہے۔ مصر سے تو وہ بہت ہی اچھی طرح واقف تھا اور جس علاقے میں سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اس سے تو وہ پوری طرح واقف تھا۔ اس نے مسعود کو جاتے دیکھا اور کسی کو بتائے بغیر عینی کو ساتھ لیا اور مسعود کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں گھوڑوں اور دیگر ساز و سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس نے 2 گھوڑے لے لیے اور اس طرح مسعود، فہد اور عینی مدینہ سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے کم سے کم پڑاؤ کیے اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے واقف تو تھے لیکن پھر بھی انہیں جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ مصر پر فوج کشی سے پہلے وہ اپنے طور پر مصر جاسوس بھیجتے رہتے تھے اور انہوں نے قبطی عیسائیوں کے اسقف اعظم بنیامین کے ساتھ بھی اپنے جاسوسوں کے ذریعے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ اب مسعود اور حدید جیسے جاسوس جو بڑے ہی دلیر چھاپہ مار اور تخریب کار بھی تھے ان تک پہنچ گئے تو انہیں جاسوسی کا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہوتا نظر آنے لگا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی ذہانت اور کارکردگی سے پوری طرح آشنا تھے۔ فہد بن سامر ان کے لیے بالکل ہی نیا آدمی تھا۔ مسعود نے انہیں فہد کے متعلق بتایا اور فہد نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ فہد دعویٰ کرتا تھا کہ جتنی کامیاب جاسوسی اور تخریب کاری وہ کر سکتا ہے اتنا کوئی عرب جاسوس نہیں کر سکتا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو پاس بٹھا کر ان تینوں جاسوسوں کو صورتحال تفصیل سے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ فرما تک ان کے جاسوس ہو آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ فرما میں رومی فوج کی تعداد ہمارے لشکر سے دگنی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید وضاحت سے تصدیق کے لیے مسعود بن سہیل مکی کو فرما بھیج دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 جاسوس بنیامین کے پاس بھی چلے گئے ہیں اور بنیامین سے یہ بات کریں گے کہ قبطی عیسائی مسلمانوں کے خلاف نہ لڑیں اور درپردہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ تم دیکھ رہے ہو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ساتھ لشکر کتنا تھوڑا ہے، محاصرے کے لیے میرے پاس سامان بھی پورا نہیں، پھر بھی میں اتنا ہی لشکر لے کر اتنی دور آ گیا ہوں اور کمک ابھی پہنچی نہیں۔ میں نے اپنے لیے یہ مشکل پیدا کر لی ہے کہ خود ہی امیر المومنین سے فوج کشی کی اجازت مانگی تھی اور انہیں قائل کر لیا تھا۔ میں ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ایک سالار نے کہا۔ اگر ہم ناکام رہے تو صرف ہمیں شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا بلکہ امیر المومنین اپنے ان مصاحبوں کے سامنے شرمسار ہوں گے جو ابھی تک انہیں روک رہے ہیں کہ مصر پر ابھی فوج کشی نہ کریں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ مصر کی فتح اور شکست میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر میں زندہ مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ زندہ وہاں چلا گیا تو مصر پر حملے کے مخالفین کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ ایسا نہ کرو۔ تم سب دیکھ رہے ہو کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں کہ ہمارے پاس رسد کا کوئی انتظام نہیں۔ میں اللہ کے نام پر آیا ہوں اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اللہ مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ارادہ مضبوط اور نیک ہو، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھل جائے گا۔ کیا آپ نے کوئی راستہ سوچا ہے؟ فہد بن سامر نے پوچھا۔ ہاں، سوچا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ راستہ تم اور حدید کھول سکتے ہو۔ سب سے پہلے ہمیں رسد چاہیے، اناج اور مویشی۔ یہ ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ لشکر میں سے کچھ نفری اس علاقے میں بھیجی جائے جہاں اناج کے ذخیرے موجود ہیں۔ یہ نفری ٹولیوں میں بٹ کر ہر اس گاؤں پر حملہ کرے جہاں اناج اور مویشی موجود ہیں۔ صرف اناج اور مویشی لائے جائیں، لیکن اس طرح میرے لشکر کی نفری کم ہو جائے گی۔ پھر دعا کریں کہ کمک آ جائے، ایک سالار نے کہا۔ کمک کا انتظار کر لیا جائے۔ میں انتظار نہ کروں تو بہتر ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب جب کہ ہمارے دشمن کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم اس کے ملک میں داخل ہو کر ایک شہر لے بھی چکے ہیں تو وہ کیل کانٹے سے لیس ہو کر ہمارے مقابلے میں آئے گا۔ ہمارا انتظار دشمن کو تیاری کا بہت وقت دے دے گا۔ میں ایک اور ذریعہ پیدا کر سکتا ہوں۔ تاریخ میں یہ ذریعہ اچھی طرح واضح کیا گیا ہے۔ ذریعہ یہ تھا کہ جہاں یہ صحرا ختم ہونا شروع ہوتا تھا وہاں سے سبزہ زار کا آغاز ہوتا تھا۔ اس درمیانی علاقے میں آبادیوں سے دور دور بدو قبائل رہتے تھے جو کسی حد تک خانہ بدوش تھے۔ وہ ظاہری طور پر عیسائی تھے لیکن عیسائیت میں انہوں نے کچھ اپنے عقائد اور توہمات شامل کر رکھے تھے۔ ان کی اپنی ایک معاشرت تھی اور ان کے متعلق کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ وہ خونخوار قسم کے جنگجو تھے اور فن حرب و ضرب کو بھی سمجھتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سوچا تھا کہ یہ بدو قبائل ہاتھ میں آ جائیں
تو انہیں ساتھ ملا کر اناج اور مویشیوں کی فراہمی کا کام ان کے سپرد کیا جائے تو وہ خوش اسلوبی سے کر لیں گے۔ مویشیوں سے مراد بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ تھا۔ انہیں ذبح کر کے لشکر کو کھلانا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی ان بدو قبائل کا ذکر کیا، فہد بن سامر چونک پڑا اور ایک ہاتھ اٹھا کر سپہ سالار کو چپ کرا دیا۔ لگتا تھا کہ اسے کوئی بات یاد آ گئی ہے۔ سپہ سالار فہد بن سامر نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ارادہ نیک ہو اور اس میں خوشنودی اللہ کی ہو تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ میں رومی فوج میں ان علاقوں میں رہا ہوں اور ان لوگوں کے رسم و رواج اور مذہبی عقائد سے واقف ہوں۔ 5-6 دنوں بعد چاند کی تیسری تاریخ ہوگی۔ اس موسم میں سال میں ایک بار چاند کی تیسری تاریخ کی رات یہ لوگ ایک تقریب منایا کرتے ہیں۔ میں اور حدید اس رات وہاں جائیں گے۔ مکوکس اور رومیوں کا مشہور و معروف جرنیل اتربون سکندریہ میں تھا۔ انہیں ان کے جاسوس روز بروز کی اطلاعیں پہنچا رہے تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے اور کمک کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ مکوکس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کو تھوڑی سی لڑائی میں ہی ختم کر دے گا اور یہ لشکر لڑائی سے پہلے ہی بھوک سے مر جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان لڑنے کی بجائے ہتھیار ڈال دیں اور کہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ رسد بہت کم ہے جو فرما پہنچنے تک پوری نہیں ہوگی۔ مکوکس نے یہ اطلاع ملتے ہی ان دیہاتی علاقوں میں جہاں سے کھانے کے لیے اناج اور مویشیوں کی فراہمی ہوتی تھی اپنی فوج اس حکم کے ساتھ بھیج دی تھی کہ ہر گاؤں میں فوج موجود رہے اور مسلمان اگر اناج کی لوٹ مار کے لیے وہاں آئیں تو انہیں وہیں ختم کر دیا جائے۔ اس طرح مکوکس اور اتربون نے مسلمانوں کو بھوکا مارنے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ مکوکس نے ایک حکم تو پہلے ہی دے دیا تھا جس کے تحت عریش سے ساری رومی فوج نکل آئی تھی اور فرما چلی گئی تھی۔ مکوکس نے یہ اہتمام اس لیے کیا تھا کہ مسلمان اور آگے چلے آئیں اور راستہ اتنا لمبا ہو جائے کہ ان تک کمک اور رسد بر وقت پہنچ ہی نہ سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔